وفعل الخیر، اب یہ وفعل الخیر کیا ہوگا پھر؟ جب ارکان اسلام بھی آ گئے، جس میں سے نماز کا ذکر کر دیا گیا، جب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اب کون سا خیر باقی رہ گیا؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہاں اب غور طلب معاملہ کیا ہے کہ یہاں فعل خیر سے مراد ہے خدمت خلق میں اضافی خرچ کرنا۔ عبادت میں تو اتنا ہو گیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، عشر ادا کر دیا، آپ کی عبادت تو پوری ہو گئی، لیکن آپ مزید اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، بچوں کو، ان کے لیے، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مقروضوں کو آپ مزید دے رہے ہیں۔ جیسا کہ دوسرا درس جو ہمارا تھا اس میں نے وہ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ اور عشر دے کر تم فارغ ہو گئے، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا اور غرباء کا اور مساکین کا۔ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے دی تو بس پھر بات پوری ہو گئی، نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، آیت بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ زکوٰۃ تو یہاں علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ اضافی ہے۔ اور اس اضافی کی آخری انتہا کیا ہے، نوٹ کر لیجئے، آخری انتہا، لیکن چونکہ یہ حکم نہیں ہے، یہ عبدیت سے اگلا مقام ہے، خدمت خلق کا مقام ہے، عبدیت سے آگے کی منزل کی بات ہو رہی ہے، یہ نفلی معاملہ ہے۔ اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ اے نبی اتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن پر، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا، کس حد تک خرچ کریں گے؟ قل العفو، اے نبی ان سے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ اچھا، ضرورت کا تم فیصلہ خود کرو گے۔ اگر آپ میں ایمان بالآخرت بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس دنیا کی ضرورتیں کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیونگ نکال کر آخرت کے بینک میں جمع کرا دیں۔ دیکھیے آپ دیکھتے نا اشتہارات آتے ہیں، سیو کرو، سیو کرو، سیو کرو، سیونگ بینک کے اندر پیسے ڈالو، یہ جو ہے ڈاک خانے کی سیونگ اسکیم ہے، فلاں سیونگ اسکیم ہے، کس لیے؟ کہ تم اس وقت جمع کرو گے، سود تمہیں ملے گا اور پھر تمہاری رقم بڑھتی جائے گی۔ اس کے آپ اس کو 1,00,000 سے ضرب دیجئے، آج تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے یا غرباء و مساکین پر جو خرچ کرو گے، وہ گویا کہ اللہ کے بینک میں تم نے اپنی سیونگ جمع کرا دی، اور وہاں کم سے کم تو 700 گنا ہے جو ملنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو تمثیل کی گئی ہے کہ ایک دانے سے، ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر 7 سٹے ہوتے ہیں، ان 7 سٹوں میں ایک ایک کے اندر 100 دانے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو 7 سٹے اور ہر ایک میں 100 دانے، تو 700 گنا ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اور اس سے بھی دگنا چوگنا کرے گا۔ تو جس کو اتنا ملتا ہو انٹرسٹ، اتنا سود ملتا ہو، اتنا نفع ملتا ہو، تو وہ کیوں نہ خرچ کرے گا؟ پھر وہ اپنا پیٹ کاٹے گا، یہاں کی ضروریات کم کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اپنے بینک کے اندر ڈپازٹ کر سکے۔